بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمس پروہت، مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ عمران اسپتال سے فارغ ہو کر واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ اسے یہاں واپس آئے ہوئے بھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے اور وہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ نیدرلینڈ جا کر وہاں سے وہ قدیمی تختیاں لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی جوانا اور جوزف بھی ہسپتال سے واپس آ گئے تھے، جبکہ ٹائیگر سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے یہاں بھی اپنے مخصوص لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یوسف رفائی بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے مصر کے ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفائی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ رفائی صاحب، آپ فرمائیے، کوئی خاص بات؟ عمران نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آپ نے جمال پاشا صاحب کو بتایا تھا کہ قدیم تاریخی تختیاں اور ہیرا نیدرلینڈ کے ماہر مصریات ڈاکٹر کارلینڈ کی تحویل میں ہیں، تو جمال پاشا صاحب نے ان سے رابطہ کیا۔ پہلے رابطہ تو نہ ہو سکا کیونکہ وہ شاید بیمار تھے، لیکن پھر بعد میں رابطہ ہو گیا اور جمال پاشا صاحب نے انہیں تختیوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ تختیاں ان کی تحویل میں ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چوری کی گئی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں پڑھنے کے لیے مصر کی حکومت کی اجازت سے لایا گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے جمال پاشا صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ تختیاں اور ہیرا واپس بھجوا دیا جائے گا، اور آج حکومت نیدرلینڈ کی طرف سے تمام قدیمی تختیاں اور ہیرا حکومت مصر کو موصول ہو گیا ہے، اور جمال پاشا صاحب نے انہیں چیک کر کے اوکے کر دیا ہے۔ یوسف رفائی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ پھر تو مبارک ہو، جن تختیوں اور ہیرے کی وجہ سے آپ اس قدر پریشان تھے وہ معاملہ طے ہو گیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کھوج نہ لگاتے کہ تختیاں اور ہیرا کہاں ہیں تو ہم اسے کبھی واپس حاصل نہ کر سکتے، یوسف رفائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ تختیاں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جمال پاشا صاحب کے پاس پہنچا دی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس کی درخواست کی تھی، ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اطلاع کا شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جمال پاشا بول رہا ہوں عمران بیٹے، تمہیں یوسف رفائی صاحب نے تختیوں اور ہیرے کے بارے میں اطلاع دے دی ہوگی، دوسری طرف سے بڑے باوقار اور دھیمے لہجے میں کہا گیا۔ جی ہاں، ابھی چند منٹ پہلے ان کی کال آئی ہے۔ مبارک ہو پاشا صاحب، مصر کی تاریخ دوبارہ دستیاب ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں مگر یہ سب تمہاری ذہانت اور محنت کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہمیں تمہارے زخمی ہونے پر بھی بے حد پریشانی رہی ہے، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تمہیں نئی زندگی عنایت کر دی، جمال پاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی پاشا صاحب، ویسے ہماری زندگی میں ایسا کچھ تو ہوتا رہتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم ان اصل تختیوں کو دیکھ کر آرمس پروہت کے مقبرے کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو گے، یا تم واپس پاکیشیا جانا پسند کرو گے؟ جمال پاشا نے کہا۔ میرا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ قدیم تاریخی تختیاں واپس لانا مشن کا ایک حصہ تھا، جبکہ دوسرا اور اہم حصہ ان تختیوں کی مدد سے شیطان فطرت آرمس پروہت کے مقبرے کو ٹریس کرنا اور پھر اس مقبرے میں بند شیطانیت پھیلانے والی چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ان تختیوں کے فوٹوگراف سے ہم نے آرمس پروہت کے مقبرے کا جو اندازہ لگایا تھا وہ تو آپ کے بقول درست ثابت نہیں ہوا، اس لیے ان تختیوں کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ عمران بیٹے کہ تم اس حالت سے گزرنے کے باوجود مصر کی تاریخ بنانے کی خدمت کرنا چاہتے ہو۔ مصری قوم کی طرف سے اور میں ذاتی حیثیت سے بھی تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں کار بھجوا دیتا ہوں، تم یہاں میرے پاس آ جاؤ تاکہ ایک بار پھر اس اہم معاملے پر غور کیا جا سکے، جمال پاشا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کار بھجوا دیں، میں انتظار کروں گا، عمران نے کہا۔ اوکے، جمال پاشا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، تو اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ایک بار پھر گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ حیرت ہے، آج سب کو یہی نمبر یاد رہ گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ایک بار پھر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ رفائی بول رہا ہوں عمران صاحب، ایک اہم اطلاع آپ کو دینی ہے، اس لیے دوبارہ فون کرنا پڑا۔ دوسری طرف سے ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفائی کی آواز سنائی دی۔ کیسی اطلاع؟ عمران نے چونک کر کہا۔ رات ہانگری سفارت خانے میں خوفناک کارروائی ہوئی ہے، عالی جناب سفیر صاحب کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی انچارج اور سیکیورٹی کے کئی افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے آدمی ٹائیگر کا نام لیا جا رہا ہے۔ رفائی نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ٹائیگر کا ہانگری کے سفارت خانے سے کیا تعلق؟
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ وہاں زندہ حالت میں ملنے والے ایک سیکیورٹی گارڈ نے بتایا ہے کہ مقامی سیکرٹ سروس کی رکن پرنسس سدرا اور ٹائیگر دونوں کسی خفیہ راستے سے سفارت خانے میں داخل ہوئے، جہاں سیکیورٹی کے افراد نے انہیں بے ہوش کر کے گرفتار کر لیا۔ پھر سفیر صاحب کو بلایا گیا، کیونکہ مقامی سیکرٹ سروس کی رکن پرنسس سدرا کا معاملہ تھا کہ پھر اچانک فائرنگ ہوئی اور سفیر سمیت سب کو ہلاک کر کے وہ دونوں نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس سلسلے میں حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ وہ آپ کے آدمی ٹائیگر کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور سیکرٹ سروس کے چیف سے بھی پرنسس سدرا کو گرفتار کرنے کی اجازت چاہتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفائی نے کہا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران کے لہجے میں یکلخ سختی سی ابھر آئی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے آدمی ان معاملات سے علیحدہ رہیں، لیکن یہاں مصر میں پولیس خاصی طاقتور ہے، اس لیے آپ اس سلسلے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کو اطلاع دینی تھی، رفائی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر کے بارے میں یہ رپورٹ سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ابھی تک ٹائیگر نے اس سلسلے میں کوئی رپورٹ ہی نہ دی تھی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹائیگر اب کس نمبر پر موجود ہوگا۔ لیکن اسے ریسیور رکھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جوزف کمرے میں داخل ہوا۔ جمال پاشا صاحب نے آپ کے لیے کار بھجوائی ہے باس، جوزف نے کہا۔ جوانا یہیں رہے گا، جبکہ تم نے میرے ساتھ جمال پاشا کے پاس جانا ہے۔ جوانوں کو بتا دو کہ اگر میری موجودگی میں ٹائیگر خود آئے یا اس کا فون نمبر آئے تو اسے کہنا کہ وہ فوراً مجھ سے رابطہ کریں، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے سر جھکاتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران سمجھ گیا کہ جمال پاشا کا فون آیا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے کار بھجوا دی ہے۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، میں نے اسپتال فون کیا تھا، وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ مجھے آپ سے اہم ملاقات کرنی ہے، کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ ٹائیگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ ملاقات ہانگری سفارت خانے کے سلسلے میں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، میں وہاں سے پروفیسر اسمتھ کی وہ مشین نکال لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس سے آرمس پروہت کے مقبرے کو آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو یہ وہی مشین ہے جس کے بارے میں تم نے اینڈرسن سے معلومات حاصل کی تھی، عمران نے چونک کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تمہاری گرفتاری کے لیے پولیس بھاگ دوڑ کر رہی ہے، تم کہاں ہو اس وقت؟ عمران نے کہا۔ میں نے میک اپ کر لیا ہے باس، اس لیے پولیس مجھے ٹریس نہیں کر سکتی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے جمال پاشا کی رہائش گاہ دیکھی ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں وہاں جا رہا ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور جمال پاشا کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران جمال پاشا کی رہائش گاہ کی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی میز تھی جس پر ایک پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ اس پیکٹ میں تختیاں تھیں جو مصر سے چرائی گئی تھیں اور نیدرلینڈ کے ڈاکٹر کارلینڈ تک پہنچ گئی تھی۔ عمران انہی تختیوں کی برآمدگی کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن اس کا اصل مشن ان تختیوں کی مدد سے قدیم دور کے پروہت آرمس کا مقبرہ تلاش کرنا تھا، جس میں اب بھی ایسی چیزیں موجود تھیں جن سے آرمس پروہت کی شیطانیت کا سلسلہ موجود تھا۔ عمران نے یہ معلومات حاصل کی تھی کہ یہ تختیاں ڈاکٹر کارلینڈ کی تحویل میں ہیں، تو جمال پاشا کی کوشش سے یہ تختیاں واپس کر دی گئی تھیں، اور یہ وہی پیکٹ تھا جو نیدرلینڈ کی حکومت کی طرف سے حکومت مصر کو بھجوایا گیا تھا۔ اس میں 2 تختیاں اس وقت عمران کے سامنے رکھی ہوئی تھیں، جبکہ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر جمال پاشا بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سائڈ پر موجود ایک کرسی پر ٹائیگر یورپی میک اپ میں موجود تھا۔ عمران نے ٹائیگر کی اصلیت کے بارے میں جمال پاشا کو بتا دیا تھا۔ گو ابھی عمران اور ٹائیگر کی تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ٹائیگر کے کاندھے پر ایک بڑا سا کیمرہ بھی لٹکا ہوا تھا اور وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، جبکہ لائبریری کے دروازے کے باہر جوزف بھی موجود تھا۔ جمال پاشا نے اسے اندر یا باہر بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن اسے جمال پاشا کو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ جمال پاشا نے جب عمران سے اس آقا اور غلام کا مطلب پوچھا تو عمران نے انہیں جوزف کے بارے میں تفصیل بتا دی، تو جمال پاشا جوزف کے اس ادب سے بے حد متاثر ہوئے، لیکن پھر انہوں نے جوزف سے اصرار نہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے، اس لیے جوزف دروازے کے باہر بڑے چوکنا انداز میں کھڑا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ فرعون آثار کے احرام سے مغرب کی طرف آرمس پروہت کا مقبرہ ٹریس نہیں ہو سکا؟ اچانک عمران نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور جمال پاشا سے مخاطب ہوا۔ ہاں، تم نے خود تو مشینی ریڈنگ ایونٹ دیکھا ہے، ہم نے مغرب میں 100 میٹر تک چیکنگ کی ہے، جمال پاشا نے کہا، جبکہ میں اصل تختیوں کو دیکھ کر بھی اپنے پہلے فیصلے پر قائم ہوں۔ آرمس پروہت کا مقبرہ فرعون آثار کے مغرب میں 150-200 میٹر کے اندر اندر موجود ہونا چاہیے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، تکنیکی طور پر تم درست کہہ رہے ہو، لیکن عملی طور پر وہاں ایسا نہیں ہے۔ اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ جمال پاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟
اچانک خاموش بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ جمال پاشا بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں پروفیسر اسمتھ کی اس کیمرہ نما مشین سے چیکنگ کروں، شاید رزلٹ مثبت آ جائے۔ ٹائیگر نے کہا۔ تم نے اس مشین کو چیک کیا ہے کہ یہ کس انداز میں بنائی گئی ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، اس میں کالشیم ریز کو بلو ایم ریز کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بلو ایم ریز زمین کے اندر بے حد گہرائی تک چیکنگ کر سکتی ہیں، لیکن بلو ایم ریز کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ گہرائی میں جانے کے باوجود اسی طرح واپس آ جاتی ہیں، وہ گہرائی میں جا کر پھیلتی نہیں ہیں، جبکہ کالشیم ریز زیادہ گہرائی میں تو نہیں اتر سکتی، لیکن ان کا پھیلاؤ بے حد وسیع ہوتا ہے۔ اس لیے پروفیسر اسمتھ نے کالشیم ریز اور بلو ایم ریز کو حیرت انگیز طور پر اس طرح مکس کیا ہے کہ اب بلو ایم ریز گہرائی میں جا کر پھیل جاتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں اور مشین کی اسکرین انہیں کیچ کرتی ہے تو زیر زمین خاصے وسیع ایریے پر موجود ہر چیز کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ ٹائیگر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے یہ سب کیسے معلوم کیا ہے؟ کیا اس مشین میں فارمولا بھی موجود تھا؟ عمران نے کہا۔ نو سر، میں نے اسے غور سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ اس میں کالشیم ریز اور بلو ایم ریز کی دو علیحدہ علیحدہ بیٹریاں موجود ہیں جن پر ریز کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور پھر تیسری بیٹری بھی موجود ہے۔ اب کالشیم ریز اور بلو ایم ریز کے بارے میں تو آپ بھی بہت کچھ جانتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھی عمران کی طرح سائنسدان ہو؟ جمال پاشا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تو سائنس کا طالب علم ہوں جناب، اور عمران صاحب کا شاگرد ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، ٹائیگر نے انکسارانہ لہجے میں کہا۔ یہ واقعی سائنس کا طالب علم ہے، اور ریس سبجیکٹ اس کا خاص مضمون ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ریس پر ہونے والی جدید ترین تحقیقات سے بھی آگاہ رہتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن جو کچھ ٹائیگر بتا رہا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کم از کم مجھے تو سمجھاؤ، جمال پاشا نے کہا۔ آپ نے جس مشین کے ذریعے چیکنگ کی ہے اس میں سے بلو ایم ریز استعمال کی جاتی ہیں جو گہرائی میں تو جاتی ہے، لیکن ان کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، اس لیے ارد گرد پھیلے ہوئے معاملات کو اسکرین پر نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ریز خلائی مادیات ٹریسنگ سیٹلائٹ میں استعمال کی جاتی ہیں، اس سے جہاں کوئی مادیات ہوتی ہیں صرف وہی مادیات ہی اسکرین پر آ جاتی ہیں، جبکہ کالشیم ریز کی وجہ سے جب بلو ایم ریز پھیل جاتی ہیں تو وہ اسکرین پر وسیع علاقے میں جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ سب اسکرین پر آ جاتا ہے، اس لیے اس مشین کے ذریعے گہرائی میں وسیع رقبے کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی جدید ترین ایجاد ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے آر ایس پروہت کے مقبرے کو ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ جمال پاشا نے کہا۔ جی ہاں، بلکہ اس کے ذریعے احراموں یا مقبروں میں دفن شدہ سامان جس میں سونا اور جواہرات بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ چیک کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو ہمارے لیے یہ انتہائی مفید ترین مشین ہے۔ ایک قدیم تختی میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قدیم دور میں مرنے والے کی ملکیت کی ہر چیز جس میں سونا اور جواہرات بھی شامل ہوتے ہیں احراموں اور مقبروں میں رکھ دیے جاتے تھے، لیکن ایسا سامنے نہیں آیا۔ ہم نے احراموں اور مقبروں کی زمین کو بھی مشینری کے ذریعے چیک کیا ہے، لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب اس مشین سے شاید ایسے خزانے سامنے آ جائیں، جمال پاشا نے کہا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ بہرحال مشین آپ کی ہے، آپ کے پاس ہی رہے گی، آپ اطمینان سے ہی کام کر سکتے ہیں۔ فی الحال تو اس مقبرے کو ٹریس کر کے اوپن کرنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، میں اور جوزف جا کر اس پر کام کرتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا، البتہ بڑی جیپ کا انتظام جمال پاشا صاحب کریں گے، اور ایک گائیڈ کا بھی، عمران نے جمال پاشا سے مخاطب ہو کر کہا۔ سب انتظام ہو جائے گا، اور میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا، تاکہ اگر مقبرہ ٹریس ہو جاتا ہے تو مصر کی قدیم تاریخ ابھرنے میں میرا بھی کوئی حصہ شامل رہے، جمال پاشا نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کراؤن گروپ کا ریچرڈ قاہرہ میں اپنی رہائش گاہ میں بنے ہوئے آفس میں موجود تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ریچرڈ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ڈیوڈ کی کال ہے چیف، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ وہ چونکہ اب مصر میں کراؤن کلب کے روجر کی ہلاکت کے بعد باقاعدہ چیف بن چکا تھا اور روجر کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ کی بجائے لاہور میں تھا، اس وقت ریچرڈ روجر کے اسسٹنٹ کے طور پر قاہرہ میں کام کرتا تھا اور اس نے اپنی رہائش گاہ کو ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا تھا، جبکہ اس کے تحت 8 ساتھی تھے جن کا انچارج ڈیوڈ تھا، جو اب ریچرڈ کی پہلی جگہ لے کر چیف کا اسسٹنٹ بن گیا تھا اور اس کا سیکشن ہیڈ کوارٹر تھا۔ کراؤ بات، ریچرڈ نے کہا۔ ہیلو چیف، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں، ڈیوڈ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم نے کئی دنوں سے کوئی رپورٹ نہیں دی، کیا ہوا؟ عمران کا کیا ابھی تک وہ اسپتال میں ہے؟ ریچرڈ نے پوچھا۔ چیف، معاملات اس قدر الجھ گئے ہیں کہ میں اور میرے ان ساتھی ان دنوں بے حد مصروف رہے ہیں، اور چونکہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے اس لیے میں رپورٹ بھی نہ دے سکا۔ اب معاملات کسی ڈھب پر بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں بھی واقعات کی سمجھ آ گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو وہ رپورٹ دینے کے لیے فون کیا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ مجھے ہیڈ کوارٹر آنے کی اجازت دے دیں
تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے۔ ویسے بھی ان دنوں فون کالز پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیوڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، رچرڈ نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ٹون آنے پر یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی تھی۔ ڈیوڈ آ رہا ہے، اسے میرے آفس آنا ہے، نوٹ کر لو، رچرڈ نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو رچرڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈیوڈ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے، رچرڈ نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ڈیوڈ اندر داخل ہوا۔ بیٹھو، رسمی کلمات کے بعد رچرڈ نے کہا تو ڈیوڈ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، کیا معاملات ہیں جس کے لیے تمہیں یہاں آنا پڑا ہے؟ رچرڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ چیف، معاملات عجیب ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ٹائیگر ہلاک نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، ڈیوڈ نے کہا تو رچرڈ نے بے اختیار اچھل پڑا۔ تم نے خود ہی رپورٹ دی تھی کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے اور تم نے اس بات کو کنفرم بھی کر لیا تھا، ڈیوڈ کے لہجے میں غصہ اود کر آیا تھا۔ یس چیف، لیکن میں اس لیے دھوکہ کھا گیا کہ جس ٹیکسی پر ہم نے میزائل فائر کیے اس میں ایک غیر ملکی ہی بیٹھا تھا اور دور سے وہ ٹائیگر ہی دکھائی دیا تھا۔ ہم نے بعد میں غیر ملکی کی ہلاکت کنفرم کی تھی، اس لیے ہم کنفرم ہو گئے کہ ٹائیگر ہلاک ہو چکا ہے، لیکن بعد میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ غیر ملکی ٹائیگر نہیں تھا۔ ٹائیگر راستے میں کہیں رک گیا تھا، اس لیے وہ متوقع وقت پر نہ پہنچ سکا، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور غیر ملکی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں پہنچا اور مارا گیا، ڈیوڈ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس یہی معاملہ ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ رچرڈ نے کہا۔ چیف، چند اور معاملات بھی ہیں جن پر آپ سے احکامات لینے ہیں، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا معاملات ہیں؟ کھل کر بات کرو، رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ٹائیگر کے زندہ بچ جانے پر اسے کافی زیادہ دھچکا لگا ہے۔ چیف، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 روز پہلے ہانگری سفارت خانے میں پراسرار طور پر ہانگری کے سفیر، سیکیورٹی انچارج اور دوسرے سیکیورٹی گارڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہاں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی تھیں۔ میں نے اس سلسلے میں جو انکوائری کی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ اس سلسلے میں مقامی سیکرٹ سروس کی رکن پرنسس سدرا بھی ملوث تھی، وہ زخمی بھی ہوئی تھی۔ یہ خبر ملتی ہی سیکرٹ سروس نے اپنے آدمی سے میں نے رابطہ قائم کیا تو عجیب باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہانگری کی حکومت کی ایک ایجنسی قاہرہ میں کام کر رہی تھی جس کا انچارج اینڈرسن تھا، اور ہانگری کے ایک سائنسدان پروفیسر اسمتھ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو کیمرے کے انداز میں بنائی گئی تھی۔ پروفیسر اسمتھ اس مشین کو آزمانے کے لیے قاہرہ پہنچے اور ایک احرام میں بظاہر مطالعے کے لیے حکومت کی اجازت سے کام کرنے لگے۔ اس مشین کے ذریعے زمین کے اندر چھپایا گیا سونا اور جواہرات جو کسی مشین سے اجاگر نہیں ہو سکتے تھے اس مشین سے سامنے آ گئے۔ اس پروفیسر اسمتھ کے ایک ساتھی جیگر نے پروفیسر اسمتھ اور دوسرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس جیگر کی لاش بھی ایک ویرانے سے ملی اور مشین اینڈرسن کے پاس پہنچ گئی۔ اینڈرسن نے اس مشین کی حفاظت کے لیے اسے مصر میں ہانگری کے سفارت خانے کے اسپیشل اسٹور میں رکھوا دیا۔ پھر ٹائیگر کسی طرح اینڈرسن تک پہنچ گیا اور اس نے اس سے معلوم کر لیا کہ یہ مشین ہانگری سفارت خانے میں موجود ہے۔ ٹائیگر نے اینڈرسن کو ہلاک کر دیا اور پھر پرنسس سدرا کے ساتھ مل کر ہانگری سفارت خانے میں جا کر مشین حاصل کی اور سفیر اور سیکیورٹی کے افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ پرنسس سدرا خود بھی زخمی ہو گئی، ڈیوڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو رچرڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے بڑی عجیب خبر سنائی ہے، تبصرہ بعد میں ہوگا، اور کوئی بات ہے یا نہیں؟ رچرڈ نے کہا۔ یس باس، نیدرلینڈ حکومت نے اصل تختیاں اور ہیرا واپس کر دیا ہے اور یہ تختیاں جمال پاشا کے پاس بھجوا دی گئی ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ اب عمران جمال پاشا کے پاس آئے گا، چنانچہ ہم نے نہ صرف وہاں خفیہ نگرانی شروع کر دی بلکہ اپنی مشینوں کے ذریعے اندر ہونے والی بات چیت بھی سننے کا انتظام کر لیا تاکہ عمران اور جمال پاشا کے درمیان ہونے والی بات چیت سن سکیں۔ ہماری اس نگرانی اور بات چیت سننے سے ہمیں حیرت انگیز معلومات ملی ہیں، ڈیوڈ نے کہا۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ رچرڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ ٹائیگر عمران کے ساتھ تھا لیکن وہ یورپی میک اپ میں تھا۔ بات چیت سننے سے معلوم ہوا کہ یورپی میک اپ میں ٹائیگر ہے، تبھی ہمیں معلوم ہوا کہ ٹائیگر زندہ ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ ٹائیگر بھی عمران کی طرح سائنسدان ہے اور ٹریسنگ مشین اس کے پاس ہے۔ تیسری اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ عمران نے پہلے تختیوں کے فوٹوگراف پڑھ کر فیصلہ کیا تھا کہ آمس پروہت کا مقبرہ، جسے ہم بھی تلاش کر رہے تھے، فرعون اثار کے احرام کے مغرب میں واقع ہے، لیکن جمال پاشا نے جدید مشینری سے اسے ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر مقبرہ وہاں ٹریس نہ ہو سکا۔ اب اصل تختیاں وہاں دیکھنے کے باوجود عمران اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہانگری مشین کے ذریعے فرعون اثار کے احرام کے مغرب میں ٹریس کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد 2 جیپوں میں سوار ہو کر عمران، جمال پاشا، ٹائیگر، عمران کا ایک حبشی ساتھی اور جمال پاشا کے 2 ملازم فرعون اثار کے احرام کے مغرب میں پہنچے۔ ہم مشین کے ذریعے دور سے ان کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے۔
عمران اور ٹائگر نے اس مشین کے ذریعے چیکنگ شروع کی اور پھر اس ہانگری مشین کے ذریعے ٹائگر چیکنگ کرتا رہا۔ بظاہر اس کے چہرے پر ناکامی کے آثار موجود تھے، لیکن اچانک عمران کے حبشی ساتھی جوزف نے بے اختیار چیخنا شروع کر دیا کہ وہ شیطانی بو محسوس کر رہا ہے۔ ہم سب اس کی بات سن کر حیران ہوئے، یوں لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو، لیکن عمران نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور جوزف ریت پر لیٹ کر سونگتا رہا اور کھسکتا رہا۔ پھر ایک جگہ اسے انگلی ریت میں ڈال دی اور فیصلہ کن لہجے میں کہنے لگا کہ بو یہاں سے آ رہی ہے، جس پر ٹائگر نے ہانگری کی مشین کو وہاں فوکس کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹائگر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں عمران اور جمال پاشا کو بتایا کہ جہاں جوزف نے انگلی ریت میں ڈالی تھی وہاں آرمس پروہت کے مقبرے کی تصویر مشین نے فوکس کی ہے۔ تو عمران اور جمال پاشا نے اس مشین سے کھینچی گئی تصاویر دیکھ کر تسلیم کر لیا کہ یہی آرمس پروہت کے مقبرے کی اندرونی حصے کی تصویر ہے اور اس مقبرے میں سونے اور جواہرات کے ڈھیر موجود ہیں۔ ڈیوڈ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ گڈ نیوز، پھر اب کیا صورتحال ہے؟ رچرڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران اور ٹائگر نے وہاں مخصوص نشانات لگائے ہیں اور پھر وہ واپس سب بیٹھ کر جمال پاشا کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ انہیں اور جیپوں کو وہاں چھوڑ کر عمران، ٹائگر اور جوزف تینوں ایک کار میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ مشین تو ہمارے لیے واقعی بے حد قیمتی ہے۔ ابھی یہ مشین کہاں ہے؟ ہمیں فوراً یہ مشین حاصل کرنی چاہیے۔ رچرڈ نے کہا، یہ مشین اس وقت ٹائگر کی تحویل میں ہے۔ جمال پاشا نے اس سے مشین مانگی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا فارمولا سمجھے گا اور 2 روز بعد مشین واپس کر دے گا، تو جمال پاشا نے اجازت دے دی۔ ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو غلط ہو گیا۔ جمال پاشا سے تو مشین حاصل کرنا آسان تھا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 روز انتظار کیا جائے اور جب یہ مشین واپس جمال پاشا یا حکومت کو دے دی جائے تو پھر اسے حاصل کر لیا جائے۔ رچرڈ نے کہا، نہیں سیف، اسے فوراً حاصل کرنا ہوگا ورنہ یہ مشین پاکیشیا پہنچا دی جائے گی اور پھر اس کی واپسی بے حد مشکل ہو جائے گی۔ ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن مقابل میں عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ رچرڈ نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے چیف، ہم باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کر دیں گے اور پھر اندر جا کر مشین اٹھا لیں گے اور وہاں موجود سب افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ اس طرح مشین ہمارے پاس آ جائے گی اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوگی کہ مشین کون لے کر گیا، اور عمران اور ٹائگر دونوں ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ ڈیوڈ نے باقاعدہ پلاننگ بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ بہتر پلاننگ رہے گی اور پھر کام فوری کر ڈالو۔ رچرڈ نے کہا، یس چیف، ڈیوڈ نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وش یو گڈ لک، یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ رچرڈ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں چیف، ہم کامیاب رہیں گے۔ ڈیوڈ نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔